کے لیے اس جنگ میں 1 لاکھ کے قریب افراد مارے جائیں گے، مال غنیمت حاصل ہو رہا ہوگا۔ یہ جنگ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس میں آپ شریک نہیں ہوں گے۔ پہلی جنگ میں آپ کا لشکر ہوگا، اس ابتدائی فتح میں خبر ملے گی کہ دجال نکل آیا ہے، جھوٹی خبر ہوگی، واپس پہنچ جائیں گے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے، مگر صورتحال ابھی مختلف ہوگی۔ پھر سیدنا امام مہدی علیہ السلام تمام لشکروں افواج کو لے کر دوبارہ بلاد شام اور بلاد روم کی طرف فتوحات کے لیے بڑھیں گے۔ جب آپ بڑھیں گے قسطنطنیہ کی طرف، تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر 70,000 افواج پر، فوجیوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے مارکے میں 40,000 افراد مارے جائیں گے۔ دوبارہ جب سیدنا مہدی علیہ السلام قیادت کر کے حملہ کریں گے تو یہ جنگ عالمی جنگ بن جائے گی، ورلڈ وار بن جائے گی۔ اس میں مشرق کی افواج بھی آ جائیں گی، مغرب کی افواج بھی آ جائیں گی، بلاد شام بھی آئیں گے اور بلاد حجاز کی افواج بھی ہوں گی۔ اب یہاں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مہدی علیہ السلام بیت المقدس سے مشرق میں یعنی پاکستان، انڈیا اور چائنا کو فتح کرنے کے لیے اپنی فوجیں کیوں بھیجیں گے؟ بیت المقدس میں جب پایہ تخت اسلام قائم ہو جائے گا، عالمی خلافت کا ہیڈ کوارٹر، تو آپ ہند کے لیے، پاکستان کے لیے، چائنا کے لیے فوجیں کیوں بھیجیں گے؟ یہ بات اس سے اخذ ہو رہی ہے۔ اس لیے بھیجیں گے کہ جب قسطنطنیہ کا جہاد ہوگا، الملحمۃ الکبریٰ، ورلڈ وار، اس میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے خلاف مغرب سے بھی فوجیں آئیں گی، بلاد روم سے اور یورپ کے تمام ملکوں سے فوجیں امام مہدی کے خلاف لڑنے آئیں گی، اور مشرق سے بھی آئیں گی، اور مشرق کے طاقتور ترین ملک اس وقت انڈیا اور چائنا ہوں گے۔ تو مشرق کا مطلب ہے انڈیا، یہودیوں کو بچانے کے لیے، القدس کو بچانے کے لیے، قسطنطنیہ کا یورپین کیپٹل بچانے کے لیے، چائنا بھی، انڈیا بھی اپنی تمام طاقتیں، اور پاکستان اس کا غالباً میں کچھ نہیں کہتا، ساتھ ہی ہوگا۔ تو یہ سارے بلاد مشرق کی فوجیں یہودیوں کی مدد کے لیے، القدس بچانے کے لیے، قسطنطنیہ بچانے کے لیے، بلاد روم بچانے کے لیے، یورپ بچانے کے لیے عالمی جنگ میں اپنی فوجیں یہ ملک جھونک دیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے خلاف انڈیا، چائنا اور یہ ساری فوجیں بھی لڑیں گی، ادھر سے مغرب کی افواج بھی لڑیں گی۔ لہذا قسطنطنیہ فتح کر لینے کے بعد امام مہدی اب اس کے بعد ان فوجوں کی طرف لشکر بھیجیں گے جو بلاد روم سے آئی تھی، وہ فتح ہوں گے، اور جو مشرق سے چائنا اور انڈیا سے آئی تھی ان سے بدلہ لینے کے لیے فوجیں پھر ادھر بھیجیں گے۔ یہ اس کے بعد کا اگلا فیز ہوگا۔ اب بات تو سمجھ گئے نا، یہ حدیث واضح کر رہی ہے، اس کے بعد کا فیز ہوگا، اور حجاز کی فوجیں، عرب کی، یہ امام مہدی کے لشکر کا حصہ ہوں گے۔ یہ الملحمۃ العظیمہ ہوگا، قسطنطنیہ پر گریٹ ورلڈ وار، اور یہ کرسچین کا ہیڈ کوارٹر ہوگا اور یورپین پاور کا کیپٹل ہوگا۔ اس عالمی جنگ میں 6 لاکھ افراد مارے جائیں گے، بالآخر فتح امام مہدی علیہ السلام کو ہوگی۔ تو زمانے کا تعین کرنے کے لیے ان حالات کو، ان احادیث کو جو میں ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل سے کوٹ کر رہا ہوں، ان ساری حدیث کو سامنے رکھیں اور اس وقت کے حالات کا سارا تناظر، سارا نقشہ سامنے رکھیں، تو اس کے روشنی میں تعین کرنا ہوگا کہ امام مہدی کی آمد کا زمانہ کیا ہے۔ ایسی باتیں میں علماء کے لیے نصیحتاً عرض کروں گا، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا ایسے بعض علماء کے لیے کہ خیال کریں، ایسی بات کہنے کا نقصان دین اسلام کو ہوگا، عقائد اسلامی کو ہوگا۔ آپ انہیں کہہ دیں گے آنے والے ہیں، وہ علماء کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو حدیث کی روشنی میں مستند سمجھیں گے، تو
تو نہ ابھی انہوں نے آنا ہے، نہ آئے ہیں، نہ ابھی ان کا زمانہ ہے۔ انتظار کرا 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 کے لوگ مرتے جائیں گے، بالآخر لوگوں کا عقیدہ ختم ہو جائے گا امام مہدی پر کہ ہے ہی کوئی نہیں مہدی، کسی نے آنا ہی نہیں۔ پھر وہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہیں، پھر وہ کہیں گے اسی طرح باقی باتیں بھی معاذ اللہ جھوٹی ہوں گی۔ مجموعی طور پر اسلامی عقائد، اسلامی شاعر، اسلامی تاریخ، اسلام کی پیشین گوئیاں اور قرب قیامت کی جملہ علامات کے بیان پر عقیدہ اور ایمان اٹھتا جائے گا۔ اگر ایک چیز پر متزلزل ہو گیا تو باقی چیزیں متاثر ہوں گی۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ اکا دکا زلزلے اور یہ چیزیں دیکھ کر تعین نہ کر لیا کریں۔ احادیث نبوی سینکڑوں ہیں، ان کی روشنی میں نقشہ آنکھوں کے سامنے لائیں۔ عالم نقشہ، عالمی نقشہ، گلوبل امپائر کا نقشہ، عالمی طاقتوں کے توازن کا نقشہ۔ ابھی بڑی تبدیلیاں ہونی ہیں، اور پھر آپ اس مقام پر ہوں گے امت مسلمہ جب امام مہدی آئیں گے کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر ادھر اپنے لشکر کانسٹینٹی نوپل کے فتح کرنے کے لیے بھیجیں، ادھر لشکر روم اور یورپ کی فتوحات کے لیے بھیجیں، ادھر لشکر پاکستان، انڈیا، چائنا کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں، عرب پایہ تخت میں شامل ہو، شام زیر نگی ہو اور پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگے۔ یہ نقشہ جب حالات، عالمگیر حالات کا سارا موافق سلسلہ اس سمت لے جاتا ہوا نظر آئے گا تو وہ زمانہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور ظہور کا ہوگا۔ اور پھر وہ کیفیت ہوگی کہ جب امام مہدی اپنا لشکر روم بھی بھیج رہے ہیں، قسطنطنیہ 6 لاکھ افراد قتل ہو رہے ہیں اور فتح ہو رہا ہے، مسجدیں اثر نو تعمیر ہوں گی، قسطنطنیہ، انڈو پاک فتح ہو رہا ہے، چائنا فتح ہو رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی اتنی بڑی عالمگیر طاقت بنا چکے ہوں گے کہ جب القدس پر حملے کا وقت آئے گا تو 1700 جنگی بیڑے اس وقت مہیا ہوں گے۔ 1700 جنگی بیڑے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ اب سنن ابی داؤد، اس کی جلد 2 صفحہ 426 پر بھی یہ حدیث آئی ہے، اور اس کو الملحمۃ الکبریٰ کا نام دیا ہے۔ امام ابو داؤد نے سیاستہ کی حدیث فرماتے ہیں، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الملحمۃ الکبریٰ وفتح القسطنطینیہ وخروج الدجال فی 7 اشہر، کہ جنگ عظیم، قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا نکلنا، یہ تینوں ایونٹ اکٹھے 7 مہینے کے اندر ہوں گے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، ان میں فاصلہ اور زیادہ زمانہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ امام مہدی کا آنا اور ان کی قیادت میں الملحمۃ الکبریٰ ہونا، ورلڈ وار، اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا اور دجال کا نکلنا، یہ تینوں ایونٹس 7 مہینے کے اندر ہوں گے۔ اور اگلی حدیث نمبر 4299، باب فی تواتر الملاحم، کتاب الملاحم، اور اس سے پیچھے کتاب المہدی۔ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں کتاب المہدی، اس سے پیچھے کتاب الفتن، کتاب الفتن لائے ہیں۔ اس کے اختتام پر 35ویں نمبر پر کتاب امام مہدی پر لائے ہیں، امام مہدی کی آمد اور آپ کی علامات کو بیان کیا ہے، اور اس کے ضمن میں پھر جنگوں کا ذکر کیا ہے امام ابو داؤد سنن ابی داؤد سیاستہ میں۔ اور پھر فرماتے ہیں، عبداللہ بن بصر سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین الملحمۃ وفتح المدینہ، مدینہ سے مراد قسطنطنیہ کی فتح، مدینہ شہر قسطنطنیہ، 6 سنین، فرمایا امام مہدی کی قیادت میں جنگ جو شروع ہوگی قسطنطنیہ کی فتح تک 6 سال لگیں گے۔ کتنا عرصہ؟ مسلسل 6 سال جنگ جاری رہے گی۔ اور احادیث میں آتا ہے دیگر کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور آپ کی بیعت سے لے کر بیت المقدس پر پایہ تخت قائم کرنے تک 6 سال لگے۔